بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ دنوں ایک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی ہندوستان کے حالات پر، تو جناب کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ہندوستان میں مسلمانوں کی یہ حالت زار اور یہ جو قسم پرسی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اور ہر طرف سے جو ہے ان پہ حملے ہو رہے ہیں، اور بالکل ایک دشمنی سا جو ہے ایک ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی اس کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میرے خیال میں اس کا سبب جو ہے وہ دعوت دین کو چھوڑ دینا ہے۔ دین کی اب ہم لوگ جو ہے وہ دعوت نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ہمارے جو غیر مسلم برادران وطن ہیں ان تک جو ہے اسلام کا صحیح پیغام جو ہے نہیں پہنچ پا رہا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کے بارے میں جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں اور ہم پر جو ہے وہ حملہ آور ہوتے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ دین کی دعوت کا جو ہے وہ کام شروع کرے، اور جہاں تک ہو سکے ہر آدمی جو ہے وہ اپنی حد تک جو ہے اس کام کو جو ہے وہ سنبھالے اور شروع کرے۔ میں نے کہا کہ بالکل بھائی یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ دعوت دین کا جو ہے وہ کام ہونا چاہیے، لیکن کیا دعوت دین وہ کارگر ہوگا؟ اس کام کا کوئی اثر ہوگا جو صرف جو ہے وہ زبانی ہو اور فعل میں اور آپ کے عمل میں جو ہے وہ نہ دکھتا ہو؟ کیا یہ دعوت دین جو ہے سودمند ہوگا؟ بلکہ فائدے کے بجائے میری رائے میں تو یہ نقصان کا باعث بنے گا، اس لیے کہ اگر آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کے عمل میں نہیں ہے۔ آپ دعوت دین کا مطلب کہ اسلام کی طرف آئیے، ایک سچائی کا دین ہے، اس میں جو ہے سچائی کا یہ ہے ایفائے وعدہ کرنا ہے، ہر قسم کی اچھائی جو ہے وہ اسلام کے اندر ہے، آپ اس کی دعوت دے رہے ہیں نا۔ لیکن جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں لیکن وہی اسلام جو ہے وہ آپ کی حیات میں آپ کے کردار سے جھلکتا نہیں ہے، تو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ وہ تو جناب خاموش ہو گئے، تو کہا کہ نہیں آپ تو بات یہ درست کر رہے ہیں، اس اینگل سے تو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پھر قرآن کریم میں بھی یہ بات ہے کہ بھائی وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو پھر اس وقت مطلب وہ بات یاد آ گئی سوانح قاسمی، حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے، اور حضرت مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں وہ ایک دستاویز کی حیثیت جو ہے اس کتاب کی ہے، اور اس کے مصنف مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ ہے، اور یہ شخصیت بھی ایک عظیم المرتبہ شخصیت گزری ہے۔ جن لوگوں کو مولانا کی تحریروں سے واسطہ پڑھا یا ان کو پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا کس درجے کے حامل تھے۔ تو انہوں نے سوانح قاسمی میں مطلب مولانا گیلانی صاحب نے سوانح قاسمی میں ایک بہت اہم بات کہی ہے، تو میں نے وہ بات وہاں رکھی تھی، تو آپ سے بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ بات شیئر کر دوں تاکہ بھائی فائدہ پہنچے، ہم کو ہی فائدہ پہنچے اور آپ کو ہی فائدہ پہنچے۔ تو انہوں نے اس کتاب میں یہ لکھا کہ تبلیغ کے بھی 3 درجے ہیں، ایک قولی، دوسرا فعلی اور تیسرا حالی۔ قولی جو ہے وہ تبلیغ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنی زبان سے جو ہے وہ دین کی طرف جو ہے لوگوں کو دعوت دے اور اس کی بھلائی کی طرف دعوت دے، دین کو سمجھائے اور سب کچھ وہ معاملہ کرے، تو یہ قول ہے، یہ ہے۔ پر انہوں نے مولانا نے کہا کہ بھائی اس کے اثرات بہت کم ہوں گے، اس لیے ہوں گے کہ اگر یہی سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے، وہ فعل میں نہیں ڈھل رہا ہے، وہ آپ کے کردار میں نہیں ہے، تو بجائے فائدہ ہونے کے یہ نقصان کا باعث بنے گا، بلکہ لوگ تو جو ہے نا وہ بدظن ہو جائیں گے کہ بھائی جو بات تم کہتے ہو خود تمہاری زندگی میں کیوں نہیں جھلکتا ہے۔ تو یہ اس سے جو ہے وہ بڑا درجہ وہ فعلی ہے کہ آدمی ہو سکتا ہے کہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہہ رہا ہو، لیکن آپ کے ساتھ جب وہ معاملات کرتا ہے اور آپ کو کھرا پاتا ہے، ہر معاملے میں دیکھتا ہے، جب یہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو نبھاتا ہے، جب بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، لوگوں سے اگر وہ جھگڑے بھی ہو جائیں یا کچھ ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ اپنا معیار سے گرتا نہیں ہے،
اور بہت ساری اچھائیاں جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ جب آپ کے اندر وہ دیکھتا ہے تو اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ غیر مسلموں میں رہ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کہہ رہے اس کو، لیکن آپ کے ساتھ تو معاملات ہو رہے ہیں نا، تو یہ معاملات جب ہو رہے ہیں تو وہ آپ کے فعل کو دیکھ رہا ہے، اور اس سے جو اثر پڑے گا وہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے قول سے اور آپ وہ جگہ جگہ جا کے لوگوں کو بتانے سے اور بولنے سے وہ بالکل وہ فائدہ نہیں پہنچے گا جو آپ کے اس کردار سے جو ہے وہ دعوت دین کا کام ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کسی کو بلا بھی نہیں رہے ہیں، اور نہ بالکل جو ہے وہ بالکل فارمل طریقے سے یا رسمی طور پر جو ہے اس کو آپ تبلیغ کہہ بھی نہیں سکتے۔ بس یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اسلام کو ڈھالا ہے اور اس کے مطابق جو ہے عبادات بھی کرتے ہیں اور معاملات بھی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے غیر مسلموں پہ، آپ کے آس پڑوس میں جو رہنے والے غیر مسلموں کس طرح متاثر ہوتے ہیں اور اسلام کی طرف وہ مائل ہوں گے۔ حافظ میرٹھی کا ایک شعر ہے، نہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو آدمی کا کردار کرے ہے۔ تو یہ جو کردار کی دعوت ہے نا، تو اس سے ہم لوگ جو ہے اس وقت بالکل نابلد ہے۔ جو لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں دعوت دین کا کام کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ بھول جا رہے ہیں کہ مولانا گیلانی صاحب نے جو بات کہی ہے یہ بہت زبردست بات ہے، اس کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ بھائی قول سے جو ہے ہم وہ کریں، دوسرا جو ہے وہ فعل سے جو ہے وہ ہو، یہ اس سے بڑا درجہ ہے۔ اور سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ یہ کہ آدمی کا حال ویسا ہو جائے۔ مطلب فعل تو ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے قلب کے اندر، اس کے باطن کے اندر بھی وہ سب چیزیں ہوں۔ ظاہراً جو ہے اس کے معاملات ٹھیک ہے، لیکن باطن کے اندر بھی وہ سارے معاملات ہو بہو ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں جیسا وہ ظاہر میں دکھ رہا ہے، اس کا پورا حال بن جائے اسلام، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی کشش پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ کھنچتے ہیں، لوگ اس کی طرف نہ آٹومیٹک مطلب جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں، اور اس کی باتیں اگر وہ دین کی نہ بھی کرے، صرف دنیاوی بات بھی کرے، تو وہ اثر سے خالی نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ مطلب ان کے بیٹے جو ہے شیخ الحدیث بن کر آئے اور تقریر کی، تو مجلس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور جب حضرت نے جو ہے وہ اپنی رات کا جو ہے واقعہ بیان کیا کہ بھائی رات کو میں دودھ وہ پیالے میں رکھ کر جو ہے سو گیا، اٹھا تو دیکھا پیالے میں جو ہے دودھ ہے ہی نہیں، ہے نا، تو وہ میں نے سوچا کہ شاید جو ہے یہ میں ہی پی گیا ہوگا، تو پتہ چلا کہ وہ بلی جو ہے وہ دودھ پی گئی تھے۔ اب بتائیے کوئی بات ہے؟ لیکن کہتے کہ مجلس کے لوگ جو ہیں وہ اللہ اکبر کا نعرہ اور وہ حال اور وہ اثر پیدا ہوا پوری مجلس میں کہ بس اللہ ہو۔ تو وہ بیٹے کہتے کہ یہ کیا ہوا، میں نے اتنی علمی تقریر کی تو مجلس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور آپ یہ رات کا دودھ کا واقعہ بیان کیا تو یہ اثر ہو گیا۔ یہ اثر ہوتا ہے آدمی کے حال کے بن جانے کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ مطلب ایک کتاب میں ہے اور وہ روایتوں میں آتا ہے کہ 90 لاکھ آدمی جو ہے طائب ہوئے آپ کے ہاتھ پر۔ وہ کشش جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جب انسان کا باطن بھی سنور جائے ظاہر کے ساتھ ساتھ، تو وہ بالکل اپنے اگر وہ ایک کمرے میں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بند رکھے گا تو لوگ اس کی طرف جو ہے کھچائیں گے اور وہ جو ہے وہ آ جائیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ بابا نے کہا کہ مطلب اے نظام الدین تم جو ہے دنیا کی طرف نہ بھاگو اور نہ جاؤ اپنے دوستوں کے کہنے پر دلی، ایک وقت آئے گا کہ پوری دلی تمہارے سائے تلے جو ہے وہ آرام کرے گی۔ آپ دیکھیے 700-800 سال جو ہے یہ گزر چکے ہیں، لیکن کیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کم ہوئی ہے؟ ان کے فیض میں کوئی کمی دکھتا ہے؟ آج بھی لوگ وہ کیا ہندو کیا مسلم غیر مسلم سب وہاں کھنچتے ہیں، اور ایک عجیب کشش اور روحانی جو ہے وہ مزہ جو ہے اور وہ چیز محسوس ہوتا ہے وہاں پر جاتے ہی جو ہے وہ دنیا لگتا ہے کہ قلب کی دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ بھائی اپنے آپ کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے نفسانی جو یہ چیزیں ہیں اس سے دور ہوں، تو خود پر جو ہے پہلے وہ محنت وہ آدمی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو جو ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفس کو بھول گئے ہو؟ تو نفس یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بس آدمی جو ہے دین کی دعوت لے کے اٹھ جائے اور اس کے بعد وہ دیندار بن جائے، ایسا ہے ہی نہیں۔ نفس جو ہے وہ آپ کی گھات میں لگا ہوا ہے،
نفس و شیطان سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے جو کسی اہل اللہ کی ضرورت ہے، اس کی صحبت اٹھائے، ہے نا، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائے، تو ایک وقت آتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ نفس پر قابو پا لیتا ہے اور اس کے مکر و فریب سے جو ہے واقف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آٹومیٹک اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں ایک ایسی کشش پیدا ہوتی ہے کہ وہ رسمی طور پہ تبلیغ نہ بھی کرے، لیکن وہ تبلیغ اس کی ذات سے جو ہے ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ سمجھ عطا کرے، دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، اور ہم اس قسم کی جو ہے اونچے درجے میں جا کر جو ہے وہ مطلب تبلیغ کا حق ادا کر سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔